اچھا، تو یہاں پر ہے ذاتی صحت و صفائی، پرسنل ہیلتھ اینڈ ہائیجین. ٹھیک ہے، ہائیجین مطلب صفائی، ٹھیک ہے، اور پرسنل ہیلتھ ذاتی صحت. اپنی ذاتی صحت مطلب خود کی صحت مندی کی اور صفائی کا ہم کیسے خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ذاتی صحت اور صفائی سے مراد خود کی اپنی صحت و تندرستی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم صحت اور تندرستی پر قائم رہ کر اپنے روزمرہ کے معاملات کو انجام دیتے ہیں تو ایک صحت مند اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی ذاتی صحت اور تندرستی کا خیال نہیں جو انسان اپنی ذاتی صحت اور تندرستی کا خیال نہیں رکھتا تو وہ جلد بیمار ہو جاتا ہے اور بار بار بیمار پڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دانتوں، اپنے کان، اپنے بالوں، اپنے جسم کے ہر ایک حصے کی صفائی ہماری کیا کہلاتی ہے؟ پرسنل ہیلتھ اور ہائیجین کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے اندر جب تک اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنی باڈی کی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، ہمارا دل بھی اور دماغ بھی سب کچھ صاف رہے گا. جب تک ہم باہر سے گندے ہوں گے تو ہم اندر سے بھی گندے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، جو صاف انسان ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور باہر سے تو وہ صاف رہتا ہی ہے. اور جو انسان باہر سے گندا رہتا ہے تو پھر جس طریقے سے وہ باہر سے گندا ہوتا ہے، باہر سے اپنی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، اپنی صحت کا، اپنی باڈی کے پارٹس کا کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا تو پھر وہ اندر سے بھی اس کا دماغ وغیرہ سب باہر کی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرسٹ ہمیں بتایا جلد کی صحت. جلد کیا ہوتی ہے؟ ہماری اسکن. ٹھیک ہے، اسکن کی صحت. اس بارے میں ہمیں یہاں پر بتایا ہے کہ ذاتی صحت و صفائی کے سلسلے میں انسان کو سب سے پہلے اپنے جسم کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمارے جسم کے اعضاء کو کھال یا جلد اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو اسکن ہے اس نے ہماری باڈی کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی ہے وہ پروٹیکٹ میں ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنے جلد کی بہت زیادہ صفائی رکھنی چاہیے، نہانا چاہیے روزانہ، گرمیوں میں تو اور زیادہ نہانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ہے ناخنوں کی صفائی. ناخنوں کی صفائی ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ہمارے جب ناخن بڑھ جائیں تو ہمیں ان کو کاٹ لینا چاہیے، ان میں سے گندگی کو دور کر دینا چاہیے، اور کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں تو ان ناخنوں کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. اس طریقے سے ہمارے ناخنوں کی صفائی رہتی ہے. پھر ہمیں بالوں کی صفائی کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. سر کو میل کچیل سے دور رکھنا چاہیے اور روزانہ نہائیں گے تو ہمارے بالوں کو بھی ہمیں دھو لینا چاہیے تاکہ ہمارے بال سب کچھ صاف رہیں. پھر ہمارا کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی. دانتوں کی صفائی ہمیں روز کرنی چاہیے، 2 ٹائم کرنی چاہیے. ایک دن میں صبح اٹھنے کے بعد، رات میں سونے سے پہلے ہمیں دانتوں کو برش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دانت بالکل صاف دکھیں، اچھے دکھیں، ان میں کوئی جراثیم نہ ہو، بالکل پاک صاف ہوں. ٹھیک ہے، میلے دانت گندے لگتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے انسان کے منہ سے بھی بہت زیادہ بو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان دانتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آنکھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آنکھیں خدا کی رحمت ہیں، انسان کی لاپرواہی سے یہ نعمت ایک زحمت بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، آنکھوں کا ہمیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. روز مسلسل رات میں جاگنے سے، تیز روشنی کی وجہ سے، کمپیوٹر میں بار بار دیکھنے کی وجہ سے، مطلب کمپیوٹر کو زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے، آج کل تو موبائلز آ گئے ہیں، موبائلوں کو یوز کرنے کی وجہ سے انسان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اپنی آنکھوں کی صفائی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ناک کی صفائی ہوتی ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، کانوں کی صفائی ہے، کانوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کانوں کی صفائی، کان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت زیادہ نعمت ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھی نعمت ہیں. ٹھیک ہے، تو کان کے اندر سے ہمیں گندگی جو ہوتی ہے وہ صاف رکھنی چاہیے. غسل کرتے ہوئے کانوں کو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے.
تو یہ ہماری کانوں کی صفائی ہو گئی۔ پھر صحت اور صفائی سے لاپرواہی کے نقصانات بتائے گئے ہیں کہ صحت اور صفائی میں جو انسان لاپرواہی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔